عدالتیں جو تھیں وہ ورچولی کینگرو کورٹس بن چکی ہوئی تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنی ہوئی تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گی، کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا ان تمام چیزوں کے۔ خان صاحب کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی ان فورسز نے۔ خان صاحب کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی انہوں نے۔ خدا کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد اب جو پروسیس چلا ہوا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو امپلیکیٹ کر کے، خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو امپلیکیٹ کر کے یہ ان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کرتے۔ 8 تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا ہے، جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگاہ ہے۔ 8 کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے، نتائج کچھ اور تھے، اور 9 کی صبح کو وہ نتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے۔ 23 مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فسطائیت، ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا۔ ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا، پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا، اور آج بھی وہ خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہے اس جبر اور فسطائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق قید میں موجود ہیں، اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں، دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جس میں کہ 20 دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو، ایکٹیوسٹس کو، ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا کہ عدالتوں نے ہم سے ناانصافی کی۔ ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے اس یقین کے اوپر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، وہ دن آئے گا ضرور جبکہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بھی دیکھیں گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں گی۔ تو آج وہ ایک اچھا دن ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب پروسیس شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو کرے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کہ پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ آئین کی کوئی قدر، کوئی منزلت اس ملک میں اب موجود نہیں ہے۔ قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پوری طرح روندے گئے ہیں۔ موریلٹی جو ہے اس کو پس پش ڈالا گیا ہوا ہے، اس کے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں اب موجود نہیں ہے۔ ریاستوں کو، جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے حکومت نے، اور پاور ویلڈرز جو ہیں، جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے۔ ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی سبسٹنس، کوئی کچھ نہیں تھا، یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے، اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی وابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی، یہ اب زمین بوس بہت جلد ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجینئرنگ جو ہے یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے خوشائند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرخرو ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ عنقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے، عنقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور عنقریب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کے جو پرورتا ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئرس کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور جوڈیشل کنونشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی باقی جج صاحبان جو ہیں وہ لوور عدالتیں ہوں یا سینئر عدالتیں ہوں، ہم صرف 6 جج نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں اور جج ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کی داستان جو ہے وہ بھی سنیں کہ ان کو کس قسم کے پریشر سے روشناس ہونا پڑا، دیکھنا پڑا، پریشر ان کے اوپر ڈالا، تاکہ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالت عظمیٰ جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا سو موٹو لیں اور اس کو 184(3) کے تحت یہ مقدمہ جو ہے یہ سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے انفارچونیٹلی، کیونکہ میں کوئی
ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ان کا کانٹیکٹ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے ان کی انٹینشنز کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے شکوک و شبہات کریٹ ہوئے تھے. تو ہماری ان شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملی جبکہ انہوں نے جو لیٹر میں جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے جوڈیشل کنونشن بلانے کی بجائے 184(3) کے تحت نوٹس دینے کی بجائے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا لی، اور انکوائری کمیشن بنانے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دی جو کہ خود اس لیٹر میں ایک ملزم کے طور کے اوپر نامزد ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتا ہے. اس لیٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر میں 4 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں. ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے پروردہ، ان کے کارندے. دوسرے ہیں ایگزیکٹو جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف. تیسرا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چوتھا ہے بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سینئر پیونی جج تھے. چیف جسٹس اس وقت بندیال صاحب تھے، لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خط کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی جج صاحبان نے جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے بسا اوقات میٹنگز کی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی، جس میں کہ جسٹس قاضی فاضل صاحب بھی موجود تھے. لیکن ان کی ان ریکمنڈیشنز کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ جی انکوائری کمیشن بنا دیا، اور ایک ایسے شخص کو جو کہ نامزد ملزم ہے اس میں، اس کو رسپانسبلٹی دے دی کہ وہ جائے اور وہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے. اس کمیشن کو جو ہیڈ کرے گا وہ شخص بھی کانسٹیٹیوٹ کرے اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ بھی ان سے حاصل کرے. تو یہ ایک ٹریوسٹی تھی لاء کی، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے سرزد ہوئی یا انہوں نے کی. جو کچھ بھی ہوا بہر صورت یہ نہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا، نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ ایک ایسے شخص کو یہ رسپانسبلٹی دینا جو کہ خود ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت. بہر صورت اس میں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو، اچھا اس کے بعد ایک اور کام کیا انہوں نے کہ جی اس میں جب انہوں نے اپنے